عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے۔ غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء لگ جاتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین اور قانون کا ابہام ہو۔ عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں۔ پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف تمام سیاسی اور مذہبی قیادت ایک پیج پر۔ ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس۔ مظلوم فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت اور ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اعلامیہ جاری۔ اے پی سی میں صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، عبدالعلیم خان سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ آصف علی زرداری نے کہا اسرائیل سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے، خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ کیا فلسطینیوں کی چیخ و پکار عالمی طاقتوں کے کانوں میں نہیں گونجتی؟ کیا عالمی طاقتوں کو مسلمانوں کا خون نظر نہیں آتا؟ فلسطین جنگ روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا اے پی سی سے خطاب، کہا کانفرنس سے دنیا کو قومی یکجہتی کا پیغام گیا۔ فلسطین کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ کشمیر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ کراچی میں فلسطین کانفرنس، غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ایک سال بعد اسرائیل کا حماس کو ختم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوا، حکمران لفظی حمایت کے بجائے عملی اقدامات کریں۔ مفتی تقی عثمانی کا خطاب، مفتی منیب نے کہا 2 ارب مسلمان 2 کروڑ کے مقابلے میں بے بس نظر آتے ہیں، اقوام متحدہ انصاف دینے میں مکمل ناکام ہو چکا۔ کراچی حملے کے ذمہ داروں کی جلد شناخت کے لیے حکومت متحرک، پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش برداشت نہیں کی جائے گی، تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا۔ وزیر اعظم کی یقین دہانی، شہباز شریف کی چینی سفارتخانے آمد، کراچی حملے پر افسوس کا اظہار، چینی سفیر کا فوری حکومتی رد عمل پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر، تحقیقات کے حوالے سے حکومت پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارتخانے پہنچے، دھماکے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، 70 سے 80 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہونے کا انکشاف۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے کرائم سین سے ملنے والے نمونے پولیس کے حوالے کر دیے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور نے قافلہ قریب پہنچتے ہی کار ٹکرا دی۔ دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی تھا، نادرا ریکارڈ سے پتہ چل گیا۔ خودکش بمبار ڈبل کیبن گاڑی میں سوار تھا جو اس کے نام پر تھی۔ زیر استعمال موبائل سمز کا ڈیٹا بھی حاصل، حملہ آور کا ایک سہولت کار گرفتار۔ کراچی کے علاقے ملیر ماڈل کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 بچے جاں بحق، شناخت طلحہ اور محمد شاہ کے نام سے ہوئی، 2 افراد زخمی، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ گھوٹکی میں قومی شاہراہ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد زخمی، گولیاں لگنے سے کئی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے، مسافروں میں شدید خوف و ہراس، پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، رفح، جبالیہ اور نصیرات پر بمباری، مزید 20 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں، بیروت سمیت کئی علاقوں پر بھی بارود کی برسات، مزید 15 شہری شہید، تعداد 2083 ہو گئی۔ حزب اللہ کے صہیونی علاقوں پر حملے جاری، درجنوں راکٹ برسا دیے، یمن کے حوثیوں نے بھی بیلسٹک میزائل داغ دیا، اسرائیل کے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے، تلخ یادیں اور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ۔ دلخراش سانحے میں 74,000 افراد جاں بحق، 1.25 لاکھ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے، متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے اب تک نامکمل۔ مظفر آباد میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن۔
کراچی دھماکہ ناقابل برداشت، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس کا کام تیز کریں، آپس میں رابطے مزید بڑھائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت، امن و امان کی صورتحال پر اجلاس، تحقیقات کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ کی چینی قونصلیٹ آمد، شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے اور توڑ پھوڑ کے الزامات، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں پر مزید 4 FIR کٹ گئے۔ اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 14 ہو گئی۔ دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، آج ATC میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف، اسپیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں CDA کا ایکشن، بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کئی بلاک سیل۔ ترجمان کے مطابق KP ہاؤس کی لیز جون 2006 میں ختم ہو چکی، فروری اور جون میں نوٹسز بھیجے لیکن حکومت نے NOC جمع نہیں کرایا۔ کراچی میں فلسطین کانفرنس، غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ 1 سال بعد اسرائیل کا حماس کو ختم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوا، حکمران لفظی حمایت کے بجائے عملی اقدامات کریں، مفتی تقی عثمانی کا خطاب۔ سراج الحق نے کہا جہاد فرض ہو گیا، حکمران راستے کی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ بیت المقدس ضرور آزاد ہوگا۔ غزہ کے مظلوم عوام کو امن کی تلاش، دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، رفح، جبالیہ اور نصیرات پر بمباری، مزید 20 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں۔ مجاہدین اسرائیلی فوج کے ساتھ بہادری سے لڑ رہے ہیں، ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا بیان۔ اسرائیل کی بیروت سمیت کئی علاقوں پر بمباری، مزید 15 شہری شہید، تعداد 2083 ہو گئے۔ حزب اللہ کے صہیونی علاقوں پر حملے جاری، درجنوں راکٹ برساتیے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغ دیا، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ بڑگرام کی سب جیل میں زیر حراست 20 سالہ لڑکی سے زیادتی، سرکاری اسپتال نے قیدی لڑکی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، جیل سپرنٹنڈنٹ شہریار معطل، مقدمہ درج، جیل سپرنٹنڈنٹ نے دفتر میں بلا کر زیادتی کی، متاثرہ لڑکی کا الزام۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے، تلخ یادیں اور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ، دل خراش سانحے میں 74,000 افراد جاں بحق، 1.25 لاکھ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے، متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے اب تک نامکمل، مظفر آباد میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن۔ طب کے شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کا صلہ، 2 امریکی سائنسدانوں وکٹر ایمبروز اور گیری روفکن کے لیے نوبل انعام کا اعلان۔ دونوں سائنسدانوں نے انسانی جسم میں جینیاتی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم میکانزم دریافت کیا تھا۔ اور ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان آج 4 وکٹ پر 328 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا۔ پہلا روز قومی بیٹرز کے نام، شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچریاں سکور کی، شان مسعود کے 2000 رنز مکمل، ڈریسنگ روم میں خصوصی شرٹ پیش۔